بھارت اب بھی خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے پر بضد ہے۔ پاکستان واضح کر چکا ہے کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ امریکہ کے دوران پاکستان کمیونٹی سے خطاب، کہا کہ بھارت اپنے آپ کو وشوا گرو کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے لیکن عملی طور پر ایسا کچھ بھی نہیں۔ حالیہ بھارتی جارحیت شرمناک بہانوں کے ساتھ کی گئی ہے۔ پاکستان نے بھارت کی امتیازی اور دوغلی پالیسیوں کے خلاف کامیاب سفارتی جنگ لڑی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹریٹجک لیڈرشپ کی بدولت پاک بھارت جنگ رکی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ میرا دوسرا دورہ پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے ایک نئی جہت کی علامت ہے۔ امریکہ کے ساتھ ممکنہ تجارتی معاہدے کی بدولت بھاری سرمایہ کاری متوقع ہے۔ بیرون ملک پاکستانی برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ امریکہ، سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں، باہمی پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل پاکستانی نژاد امریکی کمیونٹی سے بھی ملے۔ کمان تبدیلی کی تقریب میں بھی شرکت۔ ایڈمرل بریڈ کوپر نے کمان سنبھالی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جنرل ڈین کین کو پاکستان آنے کی دعوت۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل ٹمپا میں امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا کی ریٹائرمنٹ کی تقریب میں بھی شریک ہوئے۔ جنرل مائیکل کوریلا کو خراج تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پاک امریکہ عسکری تعاون کے تسلسل پر اعتماد کا اظہار۔ کراچی کا ایک اور خاندان خونی ڈمپر کی زد میں آ گیا۔ حادثے نے پل بھر میں سب کچھ بدل دیا۔ راشد منہاس روڈ پر بہن بھائی ڈمپر تلے کچلے گئے۔ باپ زخمی، 14 سالہ احمد رضا اور 22 سالہ مہنور والد کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ حادثے کے بعد مشتعل شہریوں کا ڈمپر ڈرائیور پر تشدد، 7 ڈمپرز کو آگ لگا دی۔ ڈمپر کو آگ لگانے میں ملوث 10 مشتبہ افراد گرفتار۔ حادثے کی فوٹیج GTV نیوز نے حاصل کر لی۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ یوسف پلازا میں درج۔ بھائی بہن کی لاشیں گھر پہنچیں، کوہرام مچ گیا۔ زخمی باپ نے اپنے بچوں کی میت کو کاندھا دیا۔ دونوں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ نارتھ کراچی قبرستان میں سپرد خاک۔ جہاں شہنائیوں کا انتظار تھا وہاں اب سسکیاں ہیں۔ 22 سالہ مہنور کو 1 ماہ بعد دلہن بننا تھا، نئے گھر رخصت ہونا تھا لیکن وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئی۔ متوفی مہنور کے چچا ذاکر نے دکھ بھری داستان سنا دی، کہا بچی کا جہیز جمع کر رہے تھے۔ کمسن احمد سب کا لاڈلا تھا لیکن ناگہانی حادثے میں احمد بھی موت کی آغوش میں جا سویا۔ اگر ٹرک ڈرائیور ذمہ دار ہوا تو سزا ملے گی۔ شرجیل میمن کا ڈمپر کی ٹکر سے بہن بھائی کی اموات پر اظہار افسوس، کہا کراچی میں انتشار اور بدامنی پھیلانے کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن اور ڈمپر ایسوسی ایشن کے درمیان مذاکرات کامیاب، ڈمپر مالکان کو معاوضہ ادا کرنے کی یقین دہانی۔ ڈمپر نے بہن بھائی کو شہید کر دیا۔ ڈمپر مالکان اپنے لوگوں سے کہیں احتیاط کریں، جان سے بڑا نقصان کوئی نہیں۔ گورنر سندھ کہتے ہیں کہ عوام بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، امن امان قائم رکھیں۔ MQM پاکستان کا لواحقین سے تعزیت کا اظہار۔ ترجمان نے کہا ڈمپر حادثات روز کا معمول بن چکے ہیں۔ سندھ حکومت ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروانے میں مکمل ناکام ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر بولے یہاں لوگ حادثات میں اپنی زندگیاں گنوا رہے ہیں مگر حکومت کو نمبر پلیٹس کی پڑی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ارمینیا کے دہائیوں سے جاری تنازع ختم کر کے امن معاہدہ کرنے پر مبارکباد دی۔ قفقاز کے علاقے کے لیے خوشحالی کے نئے دور کے آغاز کرنے میں صدر الہام علیوف کے بصیرت انگیز کردار کی تعریف کی۔ اسرائیل کا غزہ پر مکمل قبضے کا ناپاک منصوبہ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ پاکستان نے اسرائیلی منصوبے کو انتہائی خطرناک اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے مطالبہ کیا سیکیورٹی کونسل غزہ میں انٹرنیشنل پروٹیکشن فورس تعینات کرے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اسرائیلی منصوبے کی مذمت کی۔ اسرائیلی کابینہ کا فیصلہ اشتعال انگیزی ہے۔ برطانیہ اور فرانس نے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں میں اضافے کو مسترد کر دیا۔
غزہ فلسطینی عوام کا ہے، یہ فلسطینی سرزمین کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں چینی مندوب کا خطاب، کہا کسی بھی ایسی کارروائی کو جو اس کی آبادی اور علاقائی ساخت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے شدید رد عمل اور مزاحمت کے ساتھ مسترد کیا جانا چاہیے۔ فلسطین کے سفیر ریاض منصور بولے، اسرائیل جبری ہجرت اور قتل عام کے ذریعے فلسطینی عوام کی تباہی پر عمل پیرا ہے۔ نتنیاہو کا غزہ پر فوجی قبضے کا منصوبہ، اسرائیلی وزیر خزانہ نے حکومت گرانے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی وزیر خزانہ بزلیل اسموٹرچ نے کہا کہ میرے نقطہ نظر سے ہم سب کچھ روک کر لوگوں کو فیصلے کا اختیار دے سکتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ نتنیاہو اسرائیلی فوج کو فیصلہ کن فتح کی طرف لے جانا ہی نہیں چاہتے۔